وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے تو نوری صاحب کو اسی لیے تکلیف دی تھی کہ یہ تقریر کریں گے، میں صرف دعا کروں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، پر محبت کے طور پہ بڑے دنوں سے نہیں ٹھیک، پچھلے سال بھی 7-8 مہینے کام نہیں کر سکا۔ دوستوں کی محبت ہے، 2-4 لفظ بیان کر دیتا ہوں۔ موقع کی مناسبت سے آج ہم اپنے ایک پیر بھائی کے ایصال ثواب کے لیے چیلم کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہے تو نفلی، پر یہ ایک واحد مسئلہ ہے جو بڑی افراد تفرید ہے، اس میں سنیوں کا راستہ اور ہے، دوسروں کا راستہ اور ہے۔ میرے دوستو، کوئی مومن مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ہم اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس مومن مسلمان کو بھی ثواب ہوتا ہے اور دعا کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، خرچ کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دن مقرر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، میں تھوڑی مسجد کی دیوار نہیں ویکھ سکتا، کدھر نہ کدھر لکھا پہ ہوگا جمعہ 2:30 بجے ہوگا، 2:15 ہوگا، عصر اتنے بجے ہوگی، مسجد نہیں لکھیا ہوتا ہے کہ نہیں لکھیا ہوتا؟ جماعت دا ٹائم مقرر ہے کہ نہیں جی؟ ایک خاص وقت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی پاک کے وقت میں خاص وقت پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، خاص وقت اتنے لوگوں کو کہیں پتہ لگے گھڑی نہیں سی کہ 2:15 ہو گئے، سایوں سے فیصلے ہوتے تھے، مؤذن اذان دیتا تھا تو دنیا آ کر نماز، زور کا وقت کم از کم 2-2.5 گھنٹے ہے، اس میں ایک خاص وقت مقرر کرنا کہ اس میں جماعت ہوگی، اس میں شریعت کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ کیوں جی، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 1 بجے سے لے کر 3:30 تک ظہر ہوتی ہے، آپ 2:15 دے کیوں پکے ہو گئے ہو؟ میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھائی، کبھی اتنے اندھیروں میں پڑھائی کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور کبھی اتنی روشنی میں پڑھائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا سورج چڑھنے والا ہے۔ اب ہم نے فکس کر لیا، سارے مسلمانوں نے کیوں کر لیا؟ لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی، اگر ٹائم فکس کرنے جرم ہوتے تو پھر یہ نمازوں کے ٹائم بھی فکس نہیں ہو سکتے۔ کبھی کسی نے، اور یہ فرض ہے، ہم تو یہ چیلم ہو، جمعرات ہو، 7واں ہو، 10واں ہو، یہ نفلی ہے۔ تمام امت مسلمہ نے اجتہاد کرتے ہوئے نمازوں کے ٹائم فکس کیے ہیں، مکے میں فکس ہے، مدینے میں فکس ہے، جبکہ میرے آقا کے زمانے میں یہ فکس نہیں تھے، فلکچویٹ کرتے تھے۔ کیوں جی، ٹھیک گل سمجھ لگے کہ نہیں؟ کدے کسی روڑا پایا؟ یہ میرے آقا کا ایک صحابی ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں کسی روایت آتی، وہاں کسی نے آواز دی اٹھو جماعت تیار ہے، تو صحابی رسول نے کہا یہ بدعت ہے، جماعت کے لیے آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آواز دینی بدعت تھی تو یہ بورڈ لکھ کے لا رہے ہیں اتنے بجے جماعت تھی، اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے مسلمانوں نے اجتہاد کیا، اگر اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا تو میرے امام اعظم تک تو گھڑیاں کوئی نہیں تھی، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اسی لیے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے تک بھی گھڑیاں نہیں تھی۔ یہ سارا کام بعد میں کیا گیا، اپنی سہولت کی خاطر کیا گیا۔ دین میں سہولت پیدا کرنے پہ خدا راضی ہوتا ہے، دین میں آسانی پیدا کرنے پر خدا راضی ہوتا ہے، مگر اگر فرضوں میں وقت خاص مقرر کیا جا سکتا ہے تو نفلوں کی تو پابندی کوئی نہیں۔ مولوی نے 10 چیری سوا نفل ہے، 10واں نفل ہے،
تو فرضاں دے وقت مخصوص کر لے، ساڈے کول نفلاں دا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اعلان کر دیں فلانا خطبہ 11 بجے جمعے کا شروع ہوگا، 11:30 شروع ہوگا کہ کب میرے آقا نے کہا تھا میرے 8 بجے خطبہ شروع ہوئے گا۔ سادہ لو سنی کو کسی نہ کسی ڈرامے سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو پکی بات بتاؤں، یہ اس لیے کہ کس طرح میرے نبی پاک کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، کتنی؟ سرکار آ کے بیٹھ جاتے تھے، جمعے کی اذان ہوتی تھی۔ عثمان غنی کے زمانے میں جمعے کی 2 اذان، دوسری اذان نبی پاک کے دور میں نہیں ہوئی، نبی پاک کے دور سے بعد شروع ہوئی، اور یہ مسجد میں نہیں دی جاتی تھی، یہ مدینے کے بازار میں دی جاتی تھی کہ لوگوں کو پتہ لگ جاوے۔ مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر اذان ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ وقت زمانے کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے۔ میرا اصل موضوع ایصال ثواب ہے۔ میرے دوستو، دن مقرر کرنے کوئی جرم نہیں ہے، دین میں آسانی کرنا جرم نہیں ہے، مخصوص دنوں میں رشتہ داروں کو ملنے جانا یا دعا کرنا جرم نہیں ہے۔ اس لیے آسانی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر مخصوص دنوں میں اسی طرح جلسے کرتے ہیں، مخصوص دنوں میں میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، کوئی دورہ حدیث کے جلسے ہوتے ہیں، تو دن تو مخصوص کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کمال ہے، اپنا منہ کالا ہوئے تو دوسری نے کہا تیرا منہ کالا ہے۔ وہ خود کیا نہیں کرتے؟ تو کبھی بھی کسی چیز میں ان میں بدعت نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد ہے۔ مسلمان نے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہر وہ اچھا کام، میرے آقا میرے سرور کائنات نے فرمایا میرا امتی کوئی بھی اچھا کام شروع کرے گا، کوئی سنت حسن قائم کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے راستے پہ عمل کریں گے اس کے برابر اس اچھا عمل شروع کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ہم نے نہیں شروع کیا، وہ تو ویسے آپ کو سمجھا رہا تھا، یہ تو صحابہ نے شروع کیا۔ کس نے؟ یہ جو ہم مرنے والوں کو ایصال ثواب کے لیے اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، یہ اہتمام صحابہ نے کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا۔ تو جس کام کی صحابی اجازت مانگے، نبی پاک اجازت دے، صحابی عمل کرے، اس کام پہ اعتراض کرنے والا مائی کا لال ہو ہی کون سکتا ہے؟ میرے نبی پاک دے کے 2 بڑے صحابی مدینے کے، جن کی وجہ سے میرے آقا مدینے تشریف لے گئے، یہ دونوں مدینے کے سردار تھے، دونوں کا نام سعد تھا۔ ایک کا نام سعد بن عبادہ تھا اور دوسرے کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ ان دونوں سرداروں کی دعوت پر میرے آقا مدینے تشریف لے گئے۔ کبھی کبھی مدینے والوں کو بھی یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ سارے عہدے مسلمانہ مکے والے نوں دیتے، سارے عہدے۔ دیکھو میری بات سن، کبھی مسلمان نے غور ہی نہیں کیا۔ مکے والے میرے آقا کو پتھر مارتے تھے اور مدینے والے 350 میل 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہاڑوں پہ پیدل اونٹوں پہ مکے آ کر، بغیر میرے نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، مکے کے پہاڑیوں میرے آقا سے آ کر ایمان کی بیعتیں کرتے تھے۔ کوئی دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک قوم پتھر برسا رہی ہے، ایک قوم 500 میل سے پیدل کلومیٹر سے پہاڑوں اور صحراؤں میں فیصلے کر کے مکے آتی ہے اور کافروں کے ڈر سے شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ رات کے اندھیروں میں مکے کی پہاڑیوں میں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ مدینے والوں کو ہم نے اس لیے یاد نہیں کیا کہ ہمیں اس کی تربیت ہی نہیں دی گئی۔ اسلام کو عروج شروع ہی تب ہوتا ہے جب میرے آقا نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت پلانڈ ہجرت تھی، منظم منصوبے سے میرے آقا گئے۔ میرے آقا سے پہلے سارے صحابہ 90% صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ میرے نبی پاک کے مدینہ پہنچنے سے پہلے 5 مسجد مدینہ میں بن چکی تھی۔
موجودہ مسجد نبوی کی جگہ پہ بھی پہلے ایک مسجد تھی، بنو نجار کی مسجد تھی، یہاں آ کر میرے آقا نے مسجد بنانا پسند فرمایا۔ تھوڑی بہت سارے رولے کرتا رہا۔ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے تو صدیق اکبر نے ان پہ چادر کر دی کہ لوگ پہچان لیں کہ اللہ کا رسول کون ہے۔ ایسی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، 300 صحابہ پہلے گیا ہوا تھا، 5 مسجدیں بنی ہوئی تھی۔ مدینے والے ایسے تو نہیں استقبال کو گلیوں میں کھڑے ہو کر بچے نعرے لگا رہے تھے، کسی نے سکھایا تھا کہ رسول آ رہا ہے تو بچے نعرے لگا رہے تھے۔ مدینے کے بچے جب تک ان کے ماں باپ نے میرے رسول کی محبت کے قصے نہ سنائے ہوں تو وہ بچے کیسے پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ آ کے گانے گا سکتے؟ نرئی نات سیاتے روڑا ہے، بڑی شیاں تے روڑا ہے۔ جدو میرے آقا ہے مدینے والے کی کر رہے سر، نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ میرے آقا نے مدینے والوں کی مدد سے بدر فتح کیا، احد میں لڑے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، خندق بھی جنگ ہوئی، مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، طائف فتح ہوا۔ میرے نبی پاک کی ساری زندگی کے مسلمان شہید 497 ہیں، جن میں سے صرف 17 شہید مکے والے مہاجر اور 480 شہید مدینے کے۔ مدینے والوں کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ان کو یاد کرنا حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کے بعد جو خلافت تھی ہماری ساری وہ مکے والوں کے حصے میں رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق مکے والے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکے والے ہیں، عثمان غنی مکے والے ہیں، مولا علی مشکل کشا مکے والے ہیں، امام حسن حسین مکے والے ہیں، یہ قریش۔ بنو امیہ مکے والے ہیں، یہ قریش ہے۔ بنو امیہ کے بعد 500 سال حکومت کرتے رہے بنو عباس، یہ بھی مکے والے ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے۔ تقریباً 1000 برس تک، 800 برس تک میرے آقا کے جانے کے بعد کسی نہ کسی صورت میں مکہ والوں کی اسلامی حکومت پہ قبضہ رہا، حکومت رہی۔ میرے آقا کی وفات کے بعد آپ مدینے والوں کا ذکر نہیں سنیں گے، سارے ذکر میرے آقا کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھے۔ مدینے کا سردار ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، جو کہ موضوع نہیں ہے، پھر بتاؤں گا کہ مدینے والوں کو کیوں یہ امت بھول گئی۔ سعد بن معاذ سردار مدینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سعدین ہیں۔ حضرت سعد کی والدہ انتقال کر گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے چلی گئی، کیا میں اپنی والدہ کے جانے کے بعد اپنا مال خرچ کر کے اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہوں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ثواب پہنچے گا۔ جمعے کا دن ہے، آپ کو نیند بھی آئی ہوگی، دھواں دار تقریر تو مجھ سے ہوتی نہیں، بیمار آدمی ہوں۔ ایک بات کرتا ہوں آپ سے، 644 کے کسی آدمی کو 40-50 لاکھ روپے مل جائیں، گھر والے کہیں جا پترا لاہور سے کار لے آ، سمجھنے والی مثال، وہ کار لینے جائے گا تو سوچے گا سوزوکی لے لوں، پیسے بہت ہیں، کرولا لے لوں، مرسیڈیز لے لوں، اتنے پیسے ہیں، پجارو لے لوں، کیوں جی؟ یہی سوچتا رہے گا نا کہ ان گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی لوں۔ ایسی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں جائے گا کہ میرے پاس 50 لاکھ روپے، میں وہ گاڑی خرید کر لاؤں جس کا ٹائر بھی نہ ہو، پہیا نہ ہو، سٹیرنگ نہ ہو، میں زبانی کہوں کہ چل فیصل آباد جانا ہے وہ چلی جاوے، زبانی آرڈر دوں لاہور چل وہ چلی جائے، کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا، اے جی گاڑی کو منگن جائے لوگ انہوں بے وقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ کوئی انسان اپنی تہذیب سے باہر سوچ نہیں سکتا۔ ممکن ہے کل ایسی گاڑیاں آ جائیں، مگر آج کوئی لینے جائے گا تو بے وقوف شمار ہوگا۔ اپنی تہذیب سے آگے انسان سوچ، ہم اپنی تہذیب کے اندر رہ کر سوچتے ہیں۔ اسلام عربوں کی تہذیب کے اندر آیا، آدھی عربوں کی تہذیب اسلام کا حصہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نبی پاک کے صحابی نے سوال کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے ثواب کروں، خرچ کروں، میری ماں کو ثواب ہوگا۔ اس نے یہ سوال کیا ہی کیوں؟ اس کے مغز میں یہ بات کیوں آئی؟
کبھی انسان اپنے زمانے سے بالا تر ہو کے نہیں سوچ سکتا. صحابی کے مغز میں، سردار مدینہ کے مغز میں یہ بات کیسے آئی کہ وہ نبی پاک سے پوچھے کہ میں اپنی ماں کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور میری ماں کو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا کہ مدینے والے، مکے والے اسلام آنے سے پہلے بھی اپنے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہوں گے. اسلام آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں اب بھی ایصال ثواب کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ عربوں کی تہذیب کا حصہ ہوگا. میرے دوست، ہم نے عربوں کی تہذیب سے بہت کچھ لیا. عربوں کی تہذیب سے اسلام نے حج لیا. یہ ہم نے عربوں کی تہذیب سے اسلام میں آیا. اللہ نے فرض کیا حج، پہلے سے لوگ روزے رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اسلام سے پہلے لوگ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اسلام سے پہلے لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانے سے 10 سال پہلے میں نے نمازیں شروع کر لی تھی. یہ صحیح بخاری مسلم میں. جو کچھ انسان سوچتا ہے وہ تہذیب کے اندر ہوتا ہے. عربوں کی تہذیب، میرے آقا کے آباء و اجداد اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے آئے ہوں گے. اسی لیے سوال کیا گیا. یہ انسان کی تہذیب کہانی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کروں تو میرے ماں باپ کو ثواب ہوگا، تو میرے آقا نے فرمایا ثواب ہوگا. اسی طرح ایک اور صحابی نے پوچھا کہ میرا باپ دنیا میں نہیں، میں اپنے والد کے پیچھے کچھ خرچ کروں اس کو ثواب ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ثواب ہوگا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بھی ثواب ہوگا؟ فرمایا تمہیں بھی ثواب ہوگا. دوستو، مذہب انسانوں کے لیے آئے ہیں. مذہب اور مذہبوں کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو اچھا انسان بنایا جائے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہو، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. اب کیا ماں باپ کی خدمت صرف زندگی میں فرض ہے یا مرنے کے بعد بھی کوئی ماں باپ کا کام پہ باقی رہ جاتا ہے؟ یہ بھری مسجد ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک میرے محترم بزرگ بھائی بیٹھے ہیں. یقین کیجئے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا سے مر جاؤں تو مجھے کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے. کیوں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انسان کی فطرت ہے. بیٹے کیوں مانگتے ہیں؟ بیٹوں نے موت روک لینی ہے. پتہ ہے بیٹی دوسرے کے گھروں میں چلی جائے گی، اور کوئی یاد کرے نہ کرے بیٹا یاد کرے گا. جائیداد والوں کو تو ضرورت ہے جائیداد کا وارث ہو. جس کی ایک مرلہ جائیداد نہیں بیٹا وہ بھی مانگتا ہے. نبیوں نے مانگا، نبوت جیسا اعلیٰ درجہ مل گیا، پر بیٹا پھر بھی مانگیا. تو دوستو، اولادیں اس دن کے لیے 25-30 برس کی عمر کی شادی ہو گئی. پہلے وہ کسی کا بیٹا تھا، پھر وہ باپ بن گیا، 30-35 سال باپ رہا، 60-70 کی عمر میں مر گیا. یہ ساری اولاد اور ماں باپ کی دوستی 20-30 سالہ کہانی ہے. اپنے ماں باپ کے مرنے کے 20-25-30 سال بعد اولادوں کی باری آ جاتی. یہ 20-30 سالہ محبت کی کہانی ہے. انسان یہ سوچتا ہے میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میری اولاد ہوگی تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے گی. انسان نے خوشی سے تو موت کو گوارا نہیں نہ کیا. وہ کبھی اولاد کے روپ میں زندہ رہنا چاہتا ہے، کبھی کسی اور روپ میں زندہ رہنا چاہتا ہے. تو میرے دوستو، یہ 40 سال 30 سال ایک باپ اپنے بچوں پہ جان مارتا ہے، جوان کرتا ہے، پڑھاتا ہے، کاروبار پہ لگاتا ہے، شادی کرتا ہے، خدمتیں کرتا ہے. تو اس باپ کو کیا ملا؟ ماں کو کیا ملا اولاد کی خدمت کر کے؟ موت تو آئی تو باپ ایک نہیں 100 بیٹا بھی ہوا تو موت آ جانی ہے. تو معلوم ہوا کہ بیٹے دنیا میں انسان کی فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی موت کے بعد یاد کرے.
اور اچھے لفظوں میں یاد کرنے کی بجائے ایصال ثواب کرے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دعا کرے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے بندگی میری کرنا، سجدے مجھ سے کرنا، نیکی جڑی بھی کرنی نے اپنے ماں باپ نال کرنا، احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ تو کیا ماں باپ کے ساتھ صرف زندگی میں احسان ہوتا ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ یہ ٹیچر اتنے آپ کے اچھے کام نہیں کرتے تو بہت بڑا آدمی چلن دے۔ ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری شرط ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، ماں باپ کے گستاخ کی نہیں ہوتی۔ 3 گروہ ایسے ہیں جن کی نہیں ہوتی، وہ نام نہیں لینا۔ ایک ماں باپ کا گستاخ، رمضان میں بخشش ہوگی مگر ماں باپ کے گستاخ کی بخشش ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے اولاد نے اف بھی نہیں کہنی۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، آنکھیں اونچی کرنا دور کی بات ہے، کمر موڑ کے ماں باپ سے چلے جانا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ان کے کسی فیصلے پہ تم نے اف بھی نہیں کرنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر اف سے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا، اف اتنا اف کرنا لفظ نہیں ہے، اف سے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا تو میرا اللہ اس سے بھی منع کر دیتا، یعنی بول ہی نہیں سکتے۔ صحابی رسول نے میرے آقا سے سوال کیا یا رسول اللہ انسان ہونے کے ناطے سے کبھی نہ کبھی ماں باپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی بچے بات نہیں بھی مانتے، کبھی کبھی ماں باپ سے پیسے بھی کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ماں باپ کے ساتھ اونچا بولنے والے کا ایمان ختم ہو گیا؟ اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس کے روزے ضائع ہو گئے، اس کے حج اور عبادات ضائع ہو گئی؟ جب آپ نے جو شفاعت سے انکار کر دیا تو سب چیز ضائع ہو گئی، ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بھی معافی کی کوئی صورت ہے؟ ظاہر ہے آج یہاں بچوں والے جو بیٹھے ہیں، ہمارے بھی کوئی باپ تھے، کئی کے باپ بھی بیٹھے ہوں گے، ہم اولادیں رہی ہیں۔ انسان اپنی زندگیوں پہ، اپنے اولاد پہ، اپنے بچپنے جوانی پہ نظر مار سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب میرے آقا پوچھ رہے، صحابی پوچھتے یا رسول اللہ سارے ضائع گئے، نمازیں بھی گئیں، روزے گئے، حج گئے، عبادت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نے شفاعت سے انکار فرما دیا، تو کیا اس بندے کے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، لیکن یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بیٹا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی زندگی میں مر گیا، ایسے نافرمان بچے کے لیے دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے؟ سنیں، فرمایا تیرے مقدر کی بات ہے تو زندہ رہے، تیرے ماں یا باپ دونوں مر جائیں، تم مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ جب تو ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے گا، قبروں میں تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے گا، تیرے وہ بھی زندگی کے گناہ ختم ہو جائیں گے جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی صحیح عزت نہیں کر سکا، وہ بھی معافیاں مل جائے گی۔ یہ ناز رواج کہانی نہیں ہے، سنی مذہب کوئی رواجوں کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ضرورت کہانی ہے، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے جو جوان ہوا اس نے ساری زندگی باپ کی باتیں کب مانی ہوں گی، ساری زندگی ماں کی باتیں کب مانی ہوں گی؟ ایمان بچانے کی کہانی ہے، عاقبت بچانے کی کہانی ہے۔ آئی یہ تو حج بھی تب بچیں گے، کیا پتا ماں باپ سے زندگی میں ایک گستاخی کی بات ہوئی، ماں تو بھی حج کر لے میں، حج بھی تب بچیں گے کہ قبروں میں ماں باپ راضی ہوں، نمازیں تب بچیں گی قبروں میں ماں باپ راضی ہوں، اور زندگی میں ناراض کسی بات پہ ہوئی ہے قبر میں موجود ہے۔ فرمایا تیرا ماں تیرا باپ پہلے مر جائے، تو زندہ رہے،
تو ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرے گا، قبروں میں ماں باپ راضی ہو جائیں گے، آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے گا، تیرے وہ جرم بھی معاف ہو جائیں گے جو زندگی میں ماں باپ کے سامنے کرتا رہا۔ یہ محض رسم کہانی نہیں ہے، کھانے کھلانے کی کہانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آتے ہیں کھانے کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، کس کو؟ جاہل مولوی۔ رشتہ دار کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے اتنا غریب کو کھلانے کا ثواب نہیں ہے۔ میرے آقا جب کبھی گوشت کرتے تھے، اس دن تو سنا رہا ہے، بکری ذبح کرتے تھے، کوئی چیز ذبح کرتے تھے، اس میں سے حصہ نکال کر صحیح بخاری صحیح مسلم میرے آقا اس بوٹیاں جو حصہ کاٹ کے بی بی عائشہ دی سہیلیاں، بی بی خدیجہ دی سہیلیاں وہاں سے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی یہ روایت ہے کہ میں یا رسول اللہ تمہیں اس سے کتنا، آپ کو کتنا پیار تھا کہ آج تک آپ اس کی سہیلیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ وہ لال سر والی ام المومنین سیدۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا رولا رہندا ہے، نبی دی آل تے سلام پڑھیے رولا رہندا ہے، رولے جنہ پیا کرو۔ ہم اپنے پہ سلام پڑھتے ہیں، کہتے تھے السلام علینا والا عباد اللہ، میرے تے سلام ہوئے تے نبی دی آل دا کی قصور ہے؟ تیرے تے سلام ہوئے، ہر آدمی پر سلام ہو تو میرے رسول پر، رسول کی آل پر کیوں نہ سلام ہو؟ وہم پاتا لوگوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہے مجھے بڑا احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو اس عورت سے کتنا پیار تھا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے آقا پہلے اس کی سہیلیوں کا حصہ نکالتے ہیں، گوشت میں سے بھیجتے ہیں۔ میرے آقا غریباں کیوں نہیں ونڈیا؟ کمال کرتی۔ میرے دوستو میری بات سنو، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے نبی پاک کے ایک صحابی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ صحابی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کی معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے پوچھا تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ماں زندہ ہے؟ نہیں۔ چاچا زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھوپھی زندہ ہے؟ عرض کی تھی نہیں۔ فرمایا کو خالہ زندہ ہے بھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اور جا کے خالہ کے ساتھ نیکی کر، جو تو سمجھتا گناہ معاف نہیں تیرا خدا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ خالہ سے نیکی کرنے پر اتنے عظیم گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی نیکی کرنے پر، ماں باپ کی فرما برداری کرنے پر کیا کیا معاف نہیں ہوتا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں، رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا، مرحوم کے دوستوں کا اکٹھا ہونا، مرحوم کے دوستوں کو مرحومہ کی سہیلیوں کی خدمت کرنا، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، اس مولوی کو علم نہیں ہو سکا۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کا صحابی ہے، میرے آقا کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے اللہ نے حکم بھیج دیا ہے کہ تمہاری کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک تم وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو۔ تم نیکی میں اعلیٰ ترین درجہ نہیں پا سکتے۔ چوتھا سپارہ ہے۔ میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا اور اعلان مدینہ کی گلیوں میں گیا تو ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، آگے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے اللہ کا حکم آ گیا کہ سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ آپ نے فرمایا حکم تو آ گیا کہ محبوب چیز خدا کی راہ میں دو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو یہ باغ ہے، مسجد نبوی کے سامنے ہے، اس کا پانی بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اس باغ سے زیادہ محبوب دنیا میں اور کوئی شے نہیں مجھے دنیا کے مال میں۔ یا رسول اللہ میں نے یہ باغ آپ کی نظر کر دیا۔
عربوں میں ایک درخت بھی بڑی شے، باغ تو بڑی شے تھی. یا رسول اللہ میں نے یہ باغ نظر کر دیا آپ کے، آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے اور میرا امتی احد پہاڑ کے برابر کروڑوں ٹن مال خرچ کرے، ثواب میرے صحابی کا زیادہ ہے. کروڑوں ٹن عام امتی خرچ کرے تے صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے. یہ درجہ صحابی کا ہے. درجہ تے میرا نبی جڑا ایک مٹھ جو خرچ کرے گا اس کا درجہ کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں اس سے بڑے خرچ کا ثواب کہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ صحابی کے ہاتھ سے خرچ ہو تو ثواب کہاں گیا، اور جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہو تو ثواب کہاں پہنچ گیا؟ جب صحابی نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ قبول فرمائیں، یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. میرے آقا نے فرمایا آج دا روڑا ہوندا کوئی پیر فقیر مولوی ہوندا کہتا جلدی کر فٹافٹ رجسٹری کرا. کیوں جی میں غلط کہہ رہا؟ ڈھل پہن دینی سی. تجربہ کرو، کسی نے کہا کہ ویکھو کس دا دل کردا نا سرکار ہے کوٹھا تھانوں دینا لا دے اللہ دی راہ چ مربع دینا ہے، دوسرا دن نہیں پہن دین لگے. قربان جاؤں میرے مصطفیٰ تیری سخاوتوں پہ، قربان جاؤں تیری عنایتوں پہ. تم نے انسان کو انسان بننا سکھایا. صحابی زور لاندا سرکار لے لو، اور سرکار فرماتا میں نہیں لیندا. اللہ کہتا سب سے محبوب چیز خدا کی راہ میں خرچ کرو. صحابی خود بانٹ سکتا تھا، صحابی بیچ کے خرچ کر سکتا تھا، باغ کو تقسیم کر سکتا تھا. صحابی نے آقا کے ہاتھ پہ رکھا اور آقا نے لینے سے انکار کر دیا. زور لائی جاندہ. آقا فرماتے بات سن، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اللہ پاک تیرا ثواب دگنا کر دے. یعنی تیرا باغ نبی کے ہاتھ سے خرچ ہو، اس سے بھی دگنا ثواب ہو جائے. کیوں؟ صدا نبوت کا ہاتھ نہیں رہنا تھا، صدا میرے نبی کے ہاتھ سے دنیا نے خرچ نہیں کرانا تھا. میرا آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت والا دین لے کے آیا تھا. اگر ماد آقا کے ہاتھوں سے خرچ ہوتا امت کے ثواب کا کیسے پتا چلتا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ تیرا ثواب اس ثواب سے بھی دگنا ہو جائے کہ تیرا باغ نبی کے ہاتھ سے خرچ ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ، ہاں آقا نے سزا تو نہیں سامنے ہونا تھا نا، کوئی راستے تو بنانے تھے نا کہ جب آقا نہیں ہوگا تو پھر ثواب کیسے کمائیں گے؟ وہ افضل ترین ثواب کیسے لیں گے جب میرا سرور کائنات سامنے نہیں ہوں گے؟ فرمایا جا میرے صحابی، یہ باغ جو تو اللہ کے رسول کو دے رہا ہے جا کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے، اللہ تعالیٰ تیرا ثواب اس سے دگنا کر دے گا جتنا رسول کے ہاتھوں سے خرچ ہو رہا ہے. اب سمجھ آئی رشتہ دار کی؟ رشتہ دار کا حق ہے، رشتہ دار پہ لگانا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا تو باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر، اللہ اسے دگنا ثواب دے گا جتنی تو نیت لے کر آیا. رشتہ دار کیوں جی یہی دلیل دیتے ہیں، اور کیا دیتے ہیں؟ اے جی چیلم کیڑا غریباں نو کھوایا؟ چیلم غریبوں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے تھا، ایصال ثواب کے لیے تھا. مرنے والوں کے یار آئیں گے، مرنے والوں کے رشتہ دار آئیں گے، بچے ان کی خدمت کریں گے. میرے آقا نے فرمایا مرنے والے کی اولاد پر واجب ہے کہ اپنے باپ کے یار اور دوستوں کا احترام کرے، اپنی ماں کی سہیلیوں کا احترام کرے. میری بات آج سنو، وہ آئیں گے، آپ عزت سے بٹھائیں گے، سامنے پانی پیش کریں گے، سامنے کھانا پیش کریں گے، ان کا احترام کریں گے. خدا راضی ہوگا، خدا کا رسول راضی ہوگا. صدقہ غریبوں کا حق ہے، مگر جو ایصال ثواب اور نیکی کا ہم کھانا دیتے ہیں مقصد رشتہ داروں کو راضی کر رہا ہے. مقصد تے رشتہ دار راضی ہون تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے. اللہ سب سے پہلے کیڑا؟ باپ فوت ہو گیا، باپ کے دوستوں کو بلایا، باپ کے رشتہ داروں کو بلایا، کوئی بھائی ہے تو بلایا، کوئی بہن ہے پھوپھی ہے تو بلائی. بچے نے خدمت کی تھی، بچہ پھوپھو دی خدمت کرے، بچہ تائے دی خدمت کرے،
بچہ چاچے دی خدمت کرے تے قبر وچ پیو ناراض ہوئے گا کہ میری بہن نال کیوں نیکی کرن دے؟ کیوں میری بہن نو پانی دا گلاس دیتا ہی؟ کیوں میرے بھرا کے پانی دا گلاس رکھی؟ باپ کی قبر ناراض ہوگی کہ ٹھنڈی ہوگی؟ قبر ٹھنڈی ہوگی. شکر ہے پترا وفادار سے رشتیاں دے پیو دے رشتیاں دی لاج رکھی آ. یہ ثواب جاتا ہے، ثواب تو جاتا ہے، ثواب تو میرے نبی نے مور لگائی کے جاتا ہے. تو میرے دوستو، رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا، باپ کے دوستوں کا اکٹھا ہونا، ان کا مل کر دعا کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس پر تو خدا راضی ہوتا ہے. ویسے بھی ایک مسئلہ سمجھا جائے، روز کسی گریب نو نہیں کھاندے، مسئلہ سمجھاواں. میرے نبی پاک سے پوچھا گیا کس جگہ خرچ کروں زیادہ ثواب ہے؟ چلو گل ہی مک گئی نا. مولویاں دے تے منہ خفل دئیے نا، وابیاں دے اگلی گل پھر کریں. کی کیا میرے آقا سے پوچھا گیا کہاں خرچ کروں سب سے زیادہ ثواب ہو؟ کی جواب آنا چاہیے سی؟ اللہ دی راہ خرچ کر. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جواب کی آنا چاہیے؟ اللہ دی راہ خرچ کر، اللہ دے رسول دی راہ خرچ کر، سب تو بڑا ثواب ہے. پر جواب یہ نہیں آیا. جواب پریشان ہو جاؤ گے. صحیح حدیث ہے میرے سرور کائنات کی، انسان کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، انسان کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے. یہی نوری صاحب نے شروع کیا تھا، اس حوالے سے بھی بات کرتا جاؤ. میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنی ذات پہ خرچ کر. یہ بھی آج تک تو کسی مسئلہ دسیا؟ مسیت تے لا، اے دن دے، سڑک بنا، ہسپتال بنا، پر زیادہ ثواب ہے اپنے تے لا، خدا دیتا ہی دے. اللہ نے دیا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا رسول کہہ رہا ہے. صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ذات سے بھی کچھ بچتا ہے تو پھر کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے زیر کفالت لوگوں پر. اپنے زیر، وہ لوگ جن کی روزی خدا نے تیرے ذمہ لگائی. زیر کفالت بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، زیر کفالت ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. زمانے سے زیادہ ثواب زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرنا. کیوں؟ میرا بھائی مسجد بناؤ گے تو نفلی ہوگی، عمرے کو جاؤ گے چلو زیادہ سنت واجب، سڑک بنائیں گے نفلی ہے، ہسپتال بنائیں گے اور ماں باپ پہ خرچ کریں گے. کروڑوں روپیہ نفلی خرچ کر، ایک فرض پہ خرچ کر، کروڑوں نفل ایک فرض کے برابر ہو نہیں سکتے. کروڑ نفل پڑھو ایک فرض کے برابر ہو. ماں باپ زیر کفالت ہیں، بوڑھے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کر، بیوی بچوں کی خدمت کر. یہ آپ بیوی بچوں پر جو پیسہ لگاتے ہیں یہ اسلام کے افضل ترین خرچوں میں سے ایک خرچہ ہے. جو پیسہ تیرے اپنے گھر میں خرچ ہوتا ہے. جب میرے نبی پاک نے کیٹیگری خرچے کی بنا دی تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں خرچ کروں؟ فرمایا ذات پہ. ذات سے بچ جائے. فرمایا زیر کفالت لوگوں پر، ڈیپینڈنٹس پر. عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ اب بھی بچ جائے تو کہاں خرچ کروں؟ فرمایا رشتہ داروں پر. کتے ویکھ لو اسی غریب دا نمبر کہڑے ویلے آئے گا. فرمایا رشتہ داروں پر. پھر پوچھا یا رسول اللہ ہن بھی بچ جائے، اب بھی اور بچ جائے تو کہاں خرچ کروں؟ رشتہ داروں کے بعد کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے خدمت گاروں پر. گھر میں ملازم ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی ساتھی ہوتا ہے، عام طور پہ جن کی روزی خدا نے آپ کے ساتھ لگا دی، آپ اس کے گھر سے روزی دیتے ہیں. فرمایا جڑے تواڈے کول کام کر دین، تواڈی خدمت کر دین، بے شک تنخواہ لاؤن، اگر فالتو پیسہ ہوئے تے دنیا نو دین تو پہلے اپنے خدمت گاراں نو دیو. مطلب آپ کا خیال ہو کہ تنخواہ لینے نہ تے خرچہ نہیں، یہ معاوضہ لیتے ہیں، ان پہ پیسہ نہیں لگ سکتا. میرے آقا نے چوتھے کیٹیگری میں خدمت گاروں کو رکھا، تو ان کی خدمت کر ثواب کے لیے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اب بھی بچ جائے تو کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اب تجھے کھلی چھٹی ہے، نیکی کی راہوں میں جہاں چاہے خرچ کر. نیکی کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. میرے دوستو رشتہ داروں کا حق ہے،
ہم چیلم کرتے ہیں، عزیز آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، باپ کے رشتہ دار آتے ہیں، ماں کے رشتہ دار آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. قبروں میں جانے والا راضی رہے، آسمانوں پہ خدا راضی رہے، مل کر قرآن پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اس میں کون سی بری بات ہے؟ قرآن پڑھنا برا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی بری ہے، رشتہ داروں کا ادب کرنا برا ہے. کون سی چیز بری ہے جو ملا گستاخ کو کھا گئی؟ ٹڈاں وٹ پے. ہم نے قبروں والوں سے نیکی کرنی ہے. آگے کہہ دے جی اپنے عملہ نال بخشیا جانا ہے، اپنے نہیں، بخشش خدا کی رحمت سے ہوگی. بخشش خدا کی بڑی سخت حدیث ہے میرے آقا کی. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا. تم میں کوئی شخص ہمیں 100 حج کرے اپنے اعمال سے جنت میں معاذ اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی بھی؟ فرمایا میں بھی. کمال کی، تو کتے، صحابی کتے، رسول کتے، رسولوں کا تاجدار کہاں؟ رٹ لائی پھر دین عمل ہیں جون گے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. کہانیاں پان والا پیر نہیں میں، کسے سنان والا پیر نہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بھی عملوں سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا میں بھی نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا ہم سب خدا کی رحمتوں سے جنتوں میں جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف. بخشش خدا کی رحمتوں سے ہوگی، جنتوں میں درجے اعمال سے ہوں گے. عمل بھی کام آئیں گے، عمل بھی کام آئیں گے. درجے جنتوں میں عملوں سے ہوں گے، مگر جنتوں میں داخلہ خدا کی رحمت سے ہوگا. دوستو اعمال کہانی نہیں، میں آپ کو اسلام کی محبت کہانی سکھا رہا ہوں. ٹائم بھی لیٹ ہو گیا، میں آج تقریر بھی نہیں سی کرنی. میرے آخری واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ تو پیار کہانی ہے. میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے. کتنے؟ 8.5 کتنے؟ ایک بکرا. کتنا؟ ایک بکرا. ساڑھے دے میں حج دی قربانی کیوں جی کوئی ہے کہ نہیں؟ قربانی بھی ایک بکرے کی ہوتی ہے. حج میں قربانی ایک بکرے کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 2 بکرے ذبح کرن لگے. مینڈے وہ لفظ ہے. کسی بندے نے پوچھا علی قربانی تو ایک بکرے کی ہوتی ہے، تم 2 کی کر رہے ہو؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایک قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ایک قربانی اپنے مصطفیٰ کی طرف سے کر رہا ہوں. حج کے موقع پر میرے آقا نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر دعا کی اے اللہ کریم یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما. میرے آقا کی بعثت کا 23واں برس ہے، ظاہری نبوت کے اعلان کا 23واں برس ہے، آخری زندگی کا سال ہے. میرے آقا نے حج کیا. 22 برسوں میں جتنے مسلمان حضور پر ایمان لائے صحابہ اور میرے آقا کی زندگی میں وفات پا گئے، وہ میرے آقا کی امت ہیں کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کی ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں نے انتقال کیا، وہ میرے آقا کی آل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کو اللہ نے بیٹے دیے، دنیا سے چلے گئے، وہ میرے آقا کی آل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے حجۃ الوداع سے پہلے جا چکے ہیں. میرے آقا کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، حجۃ الوداع سے پہلے 3 دنیا سے جا چکی تھی، 1 بیٹی باقی تھی. وہ میرے آقا کی آل ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کی طرف سے قبول فرما، تو اس میں وہ امت بھی شامل ہے جو دنیا سے جا چکی ہے، وہ امت بھی شامل تھی جو سامنے کھڑی تھی، اور وہ امت بھی شامل ہے جس نے قیامت تک آنا ہے. میں اور آپ بھی شامل تھے جب میرا آقا دعا کر رہا تھا. اللہ زندہ باد. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما. یعنی جو امت جا چکی وہ بھی شامل،
جو سامنے کھڑی تھی وہ بھی امت تھی، جو قیامت تک آنے والی ہے وہ بھی امت تھی، جو دنیا سے جا چکی وہ بھی آل تھی، جو ننے منے سامنے کھڑے تھے وہ بھی آل تھی، جس نے میرے آقا کے بعد جانا تھا وہ بھی میرے آقا کی آل تھی۔ معلوم ہوا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے دنیا سے جانے والوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، دنیا کے زندہ انسانوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ یہ اسلام کا سبق ہے۔ اللہ کریم سب کو یہ توفیق بخشے۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چھوٹا سا ایک مسئلہ پوچھا گیا، مجھے تو یہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے، میں سیدھا آدمی ہوں۔ کل پرسوں قبلہ ارشاد بادشاہ کی کیسٹ سن رہا تھا، اس میں یہ مسئلہ موجود تھا۔ یہ پوچھ دن جی بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یا جس کا عقیدہ اور ہو۔ دوستو اگر امام کا وضو نہ ہو تو پیچھے مقتدیاں دی نماز ہو جائے گی؟ گل دسو، بیوزیاں پڑھا دے، وضو ٹوٹ جائے تو نماز مقتدیاں دی ہو جائے گی کہ نال ہی رہ جائے گی؟ رہ گئی۔ امام کے کپڑے پلیت ہو نماز ہو سکتی ہے؟ امام کی سجدے کرنے کی جگہ پلیت ہو نماز، کپڑے پلیت ہوں ظاہر، کپڑوں پہ داغ لگاؤ، وضو نہ ہو تو اس امام پیچھے نماز نہیں دی جدا ایمان ہی نہ ہوئے، جو گستاخ ہو میرے آقا کا۔ یہ کتنا بھولا سنی ہے، جس ماس کپڑوں پہ 1 روپے برابر گوہا لگ جائے نماز نہیں ہوں، جدے ایمان نو گوہا لگیا ہوئے، جدی روح نو گوہا لگیا ہوئے، جڑا میرے آقا کا گستاخ ہو اس کے پیچھے تو خوشی سے نماز پڑھے تو حشر کیا ہوگا؟ میرا مسئلہ، میں کہتے مکے تے مدینے دے امام پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی، آج تے جا کے بھی نہیں پڑھ دے۔ لو جی ممال ہے نا۔